یزید کے بدبخت ہونے کے لیے صرف واقعہ کربلا نہیں، ایک واقعہ حرہ ہی کافی ہے، جس میں مدینہ منورہ کی مخدرات، کتنی مخدرات کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی گئی۔ مسجد نبوی شریف جس میں حضور ارشاد فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے جو میرے ممبر اور میرے حجرہ مطہرہ کے درمیان ہے، فرمایا یہ جنت کا ایک حصہ ہے۔ تو اس جگہ پر اس نے جانور باندھے، وہاں پیشاب اور لید کرتے رہے گھوڑے، وہاں باقاعدہ بول و براز کرتے رہے، 3 دن تک وہاں اذان نہیں ہو سکی، نماز نہیں ہو سکی، اقامت نہیں ہو سکی۔ تو جو یزید کو ڈیفینڈ کرنے والے لوگ ہیں، انہیں واقعہ کربلا سے ہٹ کر کبھی یزید کا باقی معاملات بھی دیکھ لیں وہ کیسے تھے۔ یہ صرف واقعہ کربلا نہیں، واقعہ کربلا نے تو اس پر مہر لگائی ہے، اس کے بدبخت ہونے پر مہر ثبت کر دی ہے واقعہ کربلا نے، لیکن اس سے پہلے بھی اس کے کرتوت اچھے نہیں تھے۔ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہے کہ جی وہ ان کا یہ خیال تھا کہ حکومت ان کو دے دی جائے، حکومت تو ان کو اس دن مل گئی تھی جب حضور نے یہ فرمایا تھا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دنیا کی حکومت نہیں، ان کو 2 جہان کی حکومت مل گئی تھی، تو اس لیے ان کو اس حکومت کی طلب نہیں تھی، وہ صرف اس لیے گئے تھے کہ وہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے دھجیاں اڑا دینے والا ہو، جس نے حضور کی شریعت کو پامال کیا ہے۔ اس لیے اس یزید کو گالی دینا آسان ہے، وقت کے یزید کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ سب سے مشکل کام ہے، اور یہ حضرت امام علی مقام نے کیا ہے، اور یہی خصوصیت ہے امام علی مقام کی کہ انہوں نے اعلاء کلمت اللہ کی خاطر یہ کیا، اور وہ جنگ کے ارادے سے نکلے ہی نہیں تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جیسے جلیل القدر صحابی انہیں روکتے رہے اور کہتے رہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو آپ کے اہل و عیال سمیت شہید کر دیا جائے گا، لیکن امام اس ارادے سے نہیں تشریف لے گئے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ ملاقات کروں، میں ڈیبیٹ کروں، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ سو عرض یہ ہے کہ امام علی مقام نے جو اتنی بڑی قربانی دی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اقامت کی خاطر ہے۔ آج دین کی جو شکل میں اور آپ دیکھ رہے ہیں یا جو اپنائے ہوئے ہیں، یہ ان سادات کرام اور ان ائمہ طاہرین کی قربانیوں کا نتیجہ۔ آپ اندازہ کریں کہ امام علی مقام کربلا کے اس میدان میں جہاں پانی تک کی بندش کی گئی اور ہر طرح سے ان کے لیے مشکلات کھڑی کی گئیں اور ہر طرح سے بائیکاٹ کیا گیا، ایسے میں حضرت امام کو اگر فکر ہے تو اپنی نماز کی فکر ہے، اللہ کی بندگی کی فکر ہے، تلاوت قرآن کی فکر ہے، یہاں تک کہ جب آپ سامنے کھڑے ہوتے ہیں لشکر یزید کے تو وہاں بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ کو بیان کرتے ہیں ان کے سامنے، اور پھر آپ فرماتے ہیں نام لے لے کر، سامنے جو نظر آ رہے تھے ان کے نام لے کر فرماتے کہ کیا تم مجھے نہیں جانتے میں کون؟ آپ فرماتے تم میرا حق نہیں پہچانتے، تم نے کسی صحابی کے منہ سے، انس بن مالک کے منہ سے، زید بن ارقم کی زبان سے یہ نہیں سنا کہ حضور نے مجھے پکڑ کر ہی یہ کہا تھا کہ یا اللہ جو اس سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھے۔ امام علی مقام ایک ایک بات ان کو یاد دلاتے رہے، فرماتے رہے کہ کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ میرے اور میرے بھائی حسن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، بھول گئے ہو آج؟ لیکن کسی ظالم نے کوئی بات نہیں سنی، بلکہ وہ تو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے جانتے تک نہیں۔ دیکھیں نا یہ کتنی بڑی بات ہے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچیرے بھائی ہیں، وہ آپ کے حکم پر پہلے گئے تھے وہاں، اور اس وقت ہزاروں خط آپ کے پاس آئے تھے کہ آپ آ جائیں، پھل تیار ہے، بس آپ تشریف لائیں، لوگ آپ کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کے لیے اپنی جان دے دیں گے۔ مسلم بن عقیل کو حضرت نے امام علی مقام نے بھیجا، وہ گئے تو جس وقت مسلم بن عقیل وہاں پہنچے تو 4000 لوگوں نے آپ کا استقبال کیا، لیکن جس وقت یزید کے لشکر نے اور اس کے جتنے بھی مصاحبین ہیں اور گورنرز وغیرہ ہیں، انہوں نے ان کا تعاقب شروع کیا اور انہوں نے زدوقوب شروع کیا انہیں، تو اس کے بعد اکیلے مسلم بن عقیل کو جب اوپر سے لٹکایا گیا تو وہاں صرف وہ 4000 نہیں، کئی ہزار صرف تماشا ہی رہ گئے تھے، کوئی ایک بھی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ تو اس لیے یہ حضرت امام علی مقام کی یہ جو قربانی ہے، اسے یاد رکھیں، یہ کوئی حادثاتی طور پر نہیں، یعنی یہ اچانک نہیں ہو گیا،
یہ منشأ خداوندی تھا۔ پھر یہ بھی بات کہ کسی واقعہ کو، کسی حادثہ کو کربلا کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے۔ کربلا ایک ہے جس طرح حسین ابن علی ایک ہے، اس لیے یہ خون رسول کا کمال ہے اور یہ انہی کا حصہ ہے، یہ انہی کی خصوصیت ہے، اور ان کی اس قربانی سے آج ہم مسلمان ہیں۔ پھر جتنے شہید ہونے والے ہیں ان شہداء میں حضرت امام کے صاحبزادگان میں وہ آپ دیکھیں کہ کون کون ہیں۔ ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عثمان ہے، ایک کا نام علی ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھنا چاہیے ان لوگوں کو جن کی عقلوں پہ پردہ پڑا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دشمن تھے۔ مجھے بتاؤ وہ کوئی اپنے دشمن کے نام پر بھی بچوں کے نام رکھتا ہے؟ تو حضور کے صحابہ اور خلفائے راشدین کے نام پر اہل بیت اطہار نے نام رکھے ہیں، اس لیے ان کی محبت وہ لازوال محبت ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی محبت ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ اگر کسی کو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پسند نہ ہوں تو پھر تو اسے حضور کی بارگاہ میں حاضری نصیب نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے نا، مواجہ اقدس میں یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں حضور کے پہلو میں جلوہ گر ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ تو وہاں آج بھی وہ مدفون ہیں جسے صدیق و عمر پسند نہیں، یعنی یہ دونوں شیخین کریمین پسند نہیں، وہ شخص کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے گھروں میں بھی ان نفوس قدسیہ کا تذکرہ کیجیے، اپنے بچوں کو، اپنے پیاروں کو ہر ایسی محفل سے، ہر ایسی مجلس سے بچائیں جہاں حضور کے صحابہ کی توہین کی جاتی ہو۔ ہاں، انہیں اہل بیت کی محبت بھی ضرور سکھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اہل بیت کی محبت، صحابہ کی محبت، یہ ہمارا ایمان ہے۔ حق تعالی جل شانہ ہمیں استقامت علی الدین نصیب فرمائے اور شہدائے کربلا کے فیوز و برکات ہم سب پر جاری و ساری فرمائے۔